اچھا سر، ان چند سالوں میں مائنڈ سائنسز سے دنیا بڑی تیزی سے متعارف ہوئی ہے بہت. اور یہ ٹرم جس میں مائنڈ فلنس ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے، ہپنوسس ہے، چکرا ایکٹیویشن ہے، ٹیلیکنوسس ہے، ٹیلی پیتھی ہے، یہ سب کے ایون کورسز میں نے خود بھی کچھ کیے ہیں اور بڑی دنیا اس سے متعارف ہو چکی ہے. شاہ صاحب، بڑی دنیا اس کو روحانیت سمجھتی ہے. یہ مائنڈ سائنسز ہے. ہم مائنڈ سائنسز میں اور روحانیت میں ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جیسے یہ مائنڈ سائنسز ہیں اس کی بہت سی برانچز ہیں. ٹھیک سر. ہوتا کیا ہے کہ انسان، ایک عام آدمی 10-15% میں برین کی کیپیسٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے. باقی 80-85%، 90% آئیڈل ہوتی ہے. مین ٹو مین ویری کرتی ہے پرسنٹیج. آپ یہ مائنڈ سائنسز کے کسی ایک برانچ پہ چلے آتے ہیں ٹھیک ہے سر. اور ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں. آپ ان کے اندر تمام برانچز آف مائنڈ سائنس کی تمام ایکسرسائزز، اس کو اگر آپ اینالائز کریں گے بیٹھ کے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے کنسنٹریشن آف مائنڈ. ٹھیک ہے سر. تو آپ تھرو کنسنٹریشن اپنے مائنڈ کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جو ایک عام آدمی کے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. ٹیلی پیتھی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وائرلیس. ٹھیک ہے سر. فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، آپ نے نمبر ڈائل کیا، جو بندہ فاردسٹ پوائنٹ پر بیٹھا ہے آپ سے 8,000، 10,000، 12,000 کلومیٹر دور، ود ان سیکنڈس وہاں گھنٹی بولتی ہے. ٹائم لیگ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے سر. بٹ فریکشن آف اے سیکنڈ، اور آپ تھرو ہو جاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ٹھیک سر. ٹیلی پیتھی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ ٹو مائنڈ، وہاں سیل ٹو سیل ہے، یہ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے مائنڈ کے ایک حصے کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے جو عام آدمی کے نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اس سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنا میسج دوسرے کے برین میں کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ بنیاد ان کی سب کی کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے سر. روحانیت بھی یہی سمجھ لیجیے کہ مائنڈ سائنس سے ہٹ کے ایک وہی ذریعہ ہے. ٹھیک ہے سر. کہ اس کے اندر آپ رب کو پکارتے ہیں، اور رب کو پکارنے کے علاوہ عبادات ہیں اس میں نیکی ہے، اس میں پازیٹو تھنکنگ ہے. یہ تین چیزیں انسان کی روح کو، اس کی باڈی کو، اس کے دماغ کو اتنی ہلکی کر دیتی ہیں کہ وہ جب کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن صحیح. ان سب چیزوں سے آگے چلی جاتی، بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے. اور وہ سائنس اس کو ڈسٹینس ویونگ کہتی ہے، وہ دیوار کے پار ہونے والے معاملات کو دیکھ لے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے. اتنا جتنا رب چاہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. اس سے زیادہ وہ بھی نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے سر. وہ اپنی مائنڈ پاور کو یوز کرتا ہے. اب جیسے دعا ہے، دعا کیا ہے؟ سائنس اس کو کیسے اب ریکگنائز کر رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے. سائنس نے تو اس پر کام کیا. وہ جو لکھا ہے ہمارے یہاں اسلام میں ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے.
اب یہ الفاظ کا فرق ہے. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک, کام کیسے ہو جائے گا دعا سے. ٹھیک ہے سر. تو اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ جب آپ ایک بات پوری کنسنٹریشن آف مائنڈ کے ساتھ کہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو مادہ پھیلا ہے وہ وہی شیپ لینے لگتا ہے جیسی آپ بار بار کہہ رہے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی سے کہ دعا پوری ہو گئی. اس سائنس کے میں تھیوری بتا رہا ہوں. ہو رہا ہے سر یہ. مادہ ہے نا ہمارے ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہیں, ٹھیک ہے سر. سائنس پوری کو مادہ ٹھیک ہے کہتی سر. ہے کہ وہ ویسی شیپ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس طرح ہم کہتے ہیں یہ دعا پوری ہو گئی. یہ سائنس کی تھیوری ہے. سر تو یہ جو روحانیت والا بندہ ہے, سر یہ اصل میں روحانیت والا تو بہت بعد میں بنا ہے. سر پہلے اس نے اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کی ہیں کہ عبادت ہے, سر اور عبادت کے نتیجے میں اسے حاصل ہوئی ہے پاکیزگی. ٹھیک ہے سر. پازیٹیوٹی یہ ہے اس کی, جو اس کی پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں آئی ہے. وہ دیکھتے ہی روشن پہلو ہے, پازیٹیو پہلو ہے. ٹھیک ہے سر. اور تیسری چیز نیکی ہے. اس سے اس کی روح میں لطافت بہت پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر. تو اب چونکہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہتا, انڈر اسٹریس نہیں ہوتا, وہ تو کنسنٹریٹ بہتر انداز میں کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ میں اس کو آپ سائنٹیفکلی ایکسپلین کر رہا ہوں. روحانی طور پر تو کچھ اور ڈائمینشن ہے اس کی. تو اس لیے یہ 3 چیزیں پہلے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اور پھر کہیں جا کے وہ روحانی آدمی کہلائے گا. ٹھیک ہے سر.